آپ کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں، لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا، چند باتیں سامنے آئیں، اب آگے بڑھنے کا ارادہ ہے تو اللہ سے بھی مشورہ کر لو، یعنی اللہ کی مدد بھی طلب کر لو، جس کا نام ہے استخارہ۔ مثال کے طور پر آپ کی لڑکی ہے، آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ آیا، رائے چوٹی سے ایک رشتہ آیا، پنگنور سے آیا، بنگلور سے آیا۔ اب آپ نے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور بنگلور، رائے چوٹی، پنگنور میں جو آپ کے متعلقین ہیں، رہتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر لیا۔ ان تینوں رشتوں میں آپ کو 2 رشتے مناسب لگ رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اللہ سے استخارہ بھی کر لو۔ استخارہ کا مطلب کیا؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ کوئی بھی اہم کام آپ کرنے جائیں اس سے پہلے استخارہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا اس کام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر خیر ڈالے گا، برکت کو ڈالے گا، اور آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں، یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ ہم کو استخارہ ہر معاملے کے اندر کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورت ہم کو سکھایا کرتے تھے کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی سورت ہم کو سکھایا کرتے تھے، اس طرح استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ استخارہ کس قدر اہم عمل ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ کرے، جیسا کہ مثال کے طور پر میں نے بتایا، لڑکی کی شادی کرنی ہے، 3 جگہ سے رشتہ آیا ہوا تھا، لوگوں سے مشورہ ہوا تو 2 رشتوں کے بارے میں مثبت اور پازیٹو اوپینین سامنے آیا ہے، لیکن ابھی دل جو ہے کسی ایک کی طرف مائل نہیں ہے۔ کبھی دل بولتا ہے بنگلور کا ٹھیک ہے، کبھی دل بولتا ہے رائے چوٹی کا ٹھیک ہے رشتہ۔ تو کیا کرو؟ استخارہ کرو۔ دل کے اندر جو تذبذب کی کیفیت ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لڑکی کو دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اسی طرح کاروبار ہے، کپڑے کی دکان آپ کھولنا چاہ رہے ہیں، کہاں کھولوں؟ RR اسٹریٹ میں کھولوں یا پٹیل روڈ میں کھولوں، کس جگہ اور کون سے کپڑے رکھوں؟ دل کے اندر تذبذب ہے، لوگوں سے مشورہ سب ہو گیا، لیکن اب دل جو ہے کسی ایک بات پر ٹک نہیں رہا۔ تو اللہ سے استخارہ کرنا، خیر طلب کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی اہم معاملہ پیش آئے، اہم کام تم کرنا چاہتے ہو، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ بہتر ہے کہ رات میں سونے سے پہلے لاسٹ میں کہ اب اس نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی ہے، چپ چاپ سو جانا ہے، لاسٹ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ جون سی صورت چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح بہتر ہے، ورنہ جون سی صورت چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز ہو گئی، سلام آپ نے پھیر دیا، اب یہ دعا مانگو اللہ سے،
اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے خیر کو طلب کرتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کے ذریعے میں مدد چاہتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تیرے فضل عظیم کو طلب کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی۔ اے اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ کام تیرے نزدیک بہتر ہے، اگر یہ کام ان ھذا الامر، جب اس دعا کے اندر یہ لفظ آئے گا تو ہمیں اس معاملے کو ذہن میں لے کر آنا ہے کہ میں دکان کھولنا چاہ رہا ہوں یا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں جگہ کا رشتہ ہے یا فلاں جگہ کا رشتہ ہے۔ اے اللہ اگر تیرے حساب سے، تیرے نزدیک اس کام کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے، تو اے اللہ یہ رشتہ اور یہ دکان اور یہ کام میرا مقدر فرما دے اور آسانی پیدا فرما دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ۔ اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ رشتہ جو میں طے کرنے جا رہا ہوں، یہ دکان جو میں کھولنے جا رہا ہوں، اگر تیرے حساب سے یہ میرے لیے برا ہے، دین کے اعتبار سے برا ہے یا دنیا کے اعتبار سے روزی روٹی کے حساب سے برا ہے، تو اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ فَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اگر یہ سب میرے لیے مناسب نہیں ہے تو جو میرے لیے بہتر ہے اس جگہ سے رشتہ نصیب فرما میری بچی کے لیے۔ جس جگہ دکان کھولنا میرے لیے بہتر ہے وہ جگہ کی طرف مجھے رہنمائی فرما، میری مدد فرما۔ ثم رزنی بہ، اور میں تو ادھر جانا چاہ رہا تھا لیکن یہ میرے لیے برا ہے، اس لیے تو نے مجھے ادھر جانے دیا، تو مجھے اس راستے پر راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کتنی شاندار یہ دعا ہے، اس کو زبانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اردو میں چاہے آپ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ میں فلاں کام کی وجہ سے استخارہ کر رہا ہوں، میرا دل کبھی کرنے کو بولتا ہے فلاں کام، اس رشتے کے بارے میں کبھی دل بولتا ہے کہ ہاں فکس کر دو، طے کر دو، کبھی بولتا ہے کہ نہ کرو۔ اے اللہ تو ہی میری مدد فرما، جو صحیح ہوگا بہتر ہوگا میرے لیے، اے اللہ وہ مجھے مقدر فرما۔ اس طرح دعا کر لیے اور چپ چاپ سو گئے۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں تو نہیں ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس طرح عمل کر کے سو جاؤ، اللہ تعالیٰ خواب کے اندر کوئی بشارت دکھائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے دکھایا گیا، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، یا جس کام کے بارے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آیا، اس جگہ دعوت کھاتے ہوئے آپ کو نظر آیا، تو سمجھ لو کہ وہ اچھا کام ہے۔ اگر اس کے الٹا کچھ نظر آیا، برا نظر آیا، تو پھر اس سے دور رہا جائے۔ اصل تو دعا ہے، خواب ایک ظنی چیز ہے، یقینی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں،
ان کا ذہن پرسکون ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے خواب کا کچھ اعتبار ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی کا نہیں۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ کم سے کم عام آدمیوں کو بلکہ سبھی کو 7 دن تک استخارہ کرنا چاہیے روزانہ، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن تک استخارہ کرنا چاہیے۔ جب 3 دن یا 7 دن تک آپ نے استخارہ کیا اور خواب میں کوئی چیز نظر آئی، آپ کسی عالم دین کو سنا دیجئے، مجھے ایسا نظر آیا ہے 7 دنوں میں، پہلے دن ایسا، دوسرے دن میں ایسا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، وہ آپ کو مطلب بتائیں گے۔ یا پھر دوسرا یہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ آپ صبح جیسے ہی اٹھیں گے، رات میں عمل کر کے سو گئے استخارہ کا، صبح جیسے ہی اٹھے دل کی طرف توجہ دیں، آپ کا دل کیا بولتا ہے، وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دیتا ہے رات میں اس دعا کی برکت سے۔ آپ کا دل پھر گیا کہ یہ کام کر لو تو سمجھ جاؤ اس کے اندر خیر ہے، اگر دل کہہ رہا ہے نہیں نہ کرو تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ کام مناسب نہیں ہے۔ اس طرح 3 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک کرنا چاہیے۔ تو استخارہ کا یہ عمل انتہائی مفید ہے، آسان ہے اور برکت کو لانے والی چیز ہے۔ کوئی بھی اہم کام آپ کریں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کا رشتہ ہو، کاروبار ہو، یا آپ کو سفر میں جانا ہو، گھر کی تعمیر کرنی ہو، کوئی بھی اہم کام آپ کرنے جائیں، استخارہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس استخارہ کی برکت سے مدد بھیجے گا اور آپ کا وہ کام برکت والا بن جائے گا۔